الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك ونحر، صدق اللہ العظیم. تو آج ہم لوگ جس ٹاپک میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے ابھی کا عید الاضحیٰ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان کے ابو کا نام، اسماعیل علیہ السلام کے ابو کا نام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، ایک 12-13 سال کے تھے. 12-13 سال کے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ابو کو آرڈر کیا، ان کے ابو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر کیا. تو اللہ تعالیٰ سب سے گریٹ ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. وہ جس کو بھی جو آرڈر کریں گے وہ آرڈر کو کیا کرنا رہتا ہے؟ فالو کرنا رہتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو فالو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ساری چیزیں دیتے ہیں، اور اس کی جتنی بھی وشز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کمپلیٹ کرتے ہیں. بک رکھ دو، آہد سمجھ محوش بازو میں بٹھا دو اور اچھے سے سنو. تو اللہ تعالیٰ کہ جو آرڈرز کو فالو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو بولتے ہیں اگر اس کو وہ اچھے طریقے سے پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس کے ڈریمز ہوتے ہیں، جتنے بھی اس کے وشز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر کیا کہ اپنے جو بیٹے ہیں جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو یعنی اسماعیل علیہ السلام، ان کو کیا کرو؟ قربانی کرو، قربانی دو، ان کو ذبح کرو. جس طریقے سے ہم لوگ بکرے ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کس کو بولتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو بولتے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جاؤ اور ان کو میرے لیے کیا کر دو؟ ذبح کر دو. کوئی ابو اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے کیا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جیسے ہی بولتے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ذبح کر دوں گا، میں ان کو کاٹ دوں گا، میں ان کی قربانی دے دوں گا. پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے، ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام. تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں. ان کی ایج 10 سے 15 کے بیچ میں ہے، 12 سال 13 سال کی ایج ہے اسماعیل علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام ان کے ابو بلاتے ہیں اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو، اور ان سے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا آرڈر دیا ہے کہ میں تم کو ذبح کر دوں، میں تم کو کاٹ دوں. مائک میوٹ رکھنا ہے، مائک ان میوٹ نہیں رکھنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ مجھے آرڈر کر رہے ہیں کہ میں تم کو ذبح کر دوں، میں تم کو کاٹ دوں، میں تمہاری قربانی دے دوں. اسماعیل تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو اسماعیل علیہ السلام کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا آرڈر سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی بولتے ہیں اچھا بولتے ہیں. اے میرے ابو، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آرڈر کر رہے ہیں تو آپ مجھے کیا کر دو؟ ذبح کر دو، آپ مجھے کاٹ دو، آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دو. کتنے اچھے بیٹے رہتے ہیں. اگر آج ہمارے ابو ہم کو مار دیتے ہیں، اگر ہماری امی ہم کو مار دیتی ہیں تو ہم ابو کو ایسے دیکھتے، امی کو ایسے دیکھتے، پھر 1 گھنٹہ ان سے بات نہیں کرتے کہ یہ مجھے ماری، یہ مجھے ایسا بولی ہیں، یہ مجھے چلا رہی ہیں. اور وہاں پہ ان کے ابو کیا بولتے ہیں؟ چلو تم کو آج ذبح کر دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو کیا آرڈر کرتے ہیں؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر کیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور اللہ تعالیٰ ہم کو آرڈر کرتے ہیں کہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم کسی کے ساتھ چیٹنگ نہ کریں، ہم پیرنٹس کی باتوں کو مانیں، ہم اچھے سے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ چیزیں کو آرڈر کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کیا آرڈر کرتے ہیں؟ کہ اپنے بیٹے کو جا کے کاٹ دو، اپنے بیٹے کو جا کے ذبح کر دو. اور ان کا بیٹا اتنا اچھا ہے، وہ بولتا ہے ٹھیک ہے ابو، جو اللہ تعالیٰ آپ کو بول رہے ہیں، جس چیز کو آرڈر کر رہے ہیں، اٹس اوکے، آئی ایم ریڈی فور یو. چلو ہم دونوں لوگ جاتے ہیں اور آپ مجھے ذبح کر دو، آپ مجھے کاٹ دو. ان کے ابو
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں راستے سے، شیطان آتا ہے، وہی شیطان جو ہمارے پاس آتا ہے۔ اگر ہم ظہر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو شیطان بولتا ہے ابھی تھوڑا سا اور کھیل لو، گیم کھیل لو، چلو باہر جاتے ہیں، ابھی ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عربک کا ٹائم رہتا ہے، ہم باہر نکل جاتے ہیں، ہم دوسرے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں، عربک کی کلاس اسکپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ شیطان آ کے کرتا ہے۔ تو شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی بچے ہیں، 11 سال 12 سال کے ہیں، 11 ایئرس 12 ایئرس کے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے پاس شیطان آتا ہے۔ شیطان کیا بولتا ہے، تمہیں معلوم ہے تمہارے ابو تم کو کاٹ دیں گے آج، دیکھو ان کے ہاتھ میں نائف ہے، ان کے ہاتھ میں چھری ہے، وہ آج چھری سے تم کو کاٹ دیں گے، تم اپنی انگلی کو اپنے ابو سے چھڑا لو اور بھاگ جاؤ یہاں سے، تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ اسماعیل علیہ السلام کو غصہ آتا ہے کہ میرے ابو بول رہے ہیں نا مجھے، تم کون ہوتے ہو، تم شیطان ہو، تم دور چلے جاؤ، تم میرے پاس مت آؤ، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، میں میرے ابو کی بات مانوں گا، میں میری امی کی بات مانوں گا۔ آج ہمارے ابو کیا بولتے ہیں، بیٹا موبائل رکھ دو، ابھی مت کھیلو، ابھی مت دیکھو موبائل میں، کھانا کھا لو، ٹی وی مت دیکھو، ابھی باہر مت جاؤ۔ لیکن ہم کیا کرتے، اپنے ابو کی بات نہیں مانتے، ہم شیطان کی بات مان جاتے، ہم شیطان کے فرینڈز بن جاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، وہ کیا بولتے ہیں، میرے ابو ہیں یہ، میرے ابو اچھا ہی بولیں گے، میں شیطان کی بات کیوں مانوں گا، میں شیطان کو فرینڈ کیوں بناؤں گا، میں کس کی بات مانوں گا، میرے ابو کی بات مانوں گا، میرے ابو مجھے ذبح کریں گے تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے، مجھے ذبح کر دو، مجھے کاٹ دو۔ اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے چھوٹے کنکر لیتے ہیں، پتھر لیتے ہیں، اسٹونس لیتے ہیں، اور پیچھے جہاں سے آواز آتی ہے ان کو، تو پیچھے سائڈ میں ایسے مارتے ہیں کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، مجھے شیطان پریشان مت کرو، تو شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے ابو آگے لے کے جاتے ہیں اپنے بیٹے کو، اور جانے کے بعد میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ جانے کے بعد جس کو مینا کہتے ہیں، تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا دیتے ہیں، جیسے ہم لوگ بکرے کو لٹاتے ہیں نا ذبح کرنے کے ٹائم پہ، کس نے دیکھا ہے بکرے کو کٹتے ہوئے، سب نے دیکھا ہے، اوکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی ویسے ہی لٹا دیتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کیا بولتے ہیں اپنے ابو سے کہ ابو دیکھو یہ نائف ہے نا، یہ فاسٹ نہیں ہے، اس کو اور تیز کر لو، اس کو اور شارپ کر لو، تاکہ آپ رکھو نا ایسے تو ڈائریکٹ میں کٹ جاؤں، اور آپ میرے ابو ہو نا، تو جب میرا خون بہے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو آپ کے آنسو بہیں گے، آپ روئیں گے، تو آپ کیا کرو، پہلے چاقو کو، نائف کو خوب شارپ کر لو، خوب تیز کر لو، اور اس کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لینا اور میری گردن کو کیا کر دینا، کاٹ دینا۔ کتنے اچھا ایڈوائس دے رہے اپنے ابو کو وہ، کہ تم میرے ابو ہو، تم جو کرتے ہو اچھے ہی کرتے ہو، برا نہیں کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم کو بول رہے ہیں ایسا کرنے کے لیے تو تم کرو، تم رکو مت۔ تو ان کے ابو کیا کرتے ہیں، اپنی نائف کو، اپنی چھری کو شارپ کر لیتے ہیں، تیز کر لیتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو ایسے لٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو اینجلس ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایک ابو اپنے بیٹے کو کیسے کاٹ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، جب چاقو لیتے ہیں، نائف لیتے ہیں، اور ایسے ایسے کاٹ رہے ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، تو اللہ تعالیٰ چاقو سے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نائف سے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھری سے بولتے ہیں کہ اے چھری تم کو کام نہیں کرنا ہے، تم کو کاٹنا نہیں ہے، میں تجھے آرڈر کر رہا ہوں۔ تو چھری وہ چلا رہے ہوتے ہیں، ایسے کاٹ رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ کاٹ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں، ان کی بہت اسپیڈ ہے اور بہت پاورفل فرشتے ہیں، وہ بہت اچھے اینجل ہیں۔ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو آرڈر کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، دیکھو میں نے آرڈر کیا ہے ابراہیم کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اپنے بیٹے کو کاٹ دو، تو میرا بندہ میری بات کو اتنا زیادہ مان رہا ہے، میرے آرڈر کو اتنا زیادہ مان رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے مینا میں آ گیا، اور وہ بیٹے کو کاٹ رہا ہے۔ اس کے کاٹنے سے پہلے تم جنت سے ایک مینڈا لے لو، ایک شیپ لے لو، اور شیپ لے کے جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا دو، اور ان کی چھری کے نیچے اس مینڈے کو رکھ دو، اس شیپ کو رکھ دو، تاکہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ ہو،
تاکہ اسماعیل علیہ السلام کٹے نہیں، تاکہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہ کٹے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کس کو کاٹ دیں؟ شپ کو کاٹ دیں، مینڈے کو کاٹ دیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک اچھا سا مینڈا، ایک اچھا سا شپ، معلوم ہے سب کو شپ؟ ہاں سر۔ یس سر. یس. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آتے ہیں اسپیڈ میں، اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹاتے ہیں اور اس شپ کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں رکھ دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی چھری سے کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ تو جب چھری چلتی ہے تو کس کے اوپر چل جاتی ہے؟ شپ کے اوپر چل جاتی ہے، مینڈے کے اوپر چل جاتی ہے، اور مینڈے کی کیا ہو جاتی ہے؟ قربانی ہو جاتی ہے۔ اور کس کی جان بچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگتا ہے، یہ اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کرتے ہیں، اس ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی تم کو آرڈر کیا ہے تم نے اس کو فالو کیا ہے، میں نے جو بھی تم کو بولا ہے تم نے اس کو مانا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جو بھی میں تم کو بولتا ہوں تم کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم میرے کیا ہو؟ دوست ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا بناتے ہیں؟ دوست بناتے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے والے ہو۔ تو جیسے ٹائٹل ہوتے ہیں نا، سب کے الگ الگ ٹائٹل ہوتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے اچھا دوست۔ تو ابراہیم خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے اچھے دوست ہیں۔ کیوں اچھے دوست ہیں؟ ہمارا دوست بولتا ہے چلو ادھر جانا ہے گھومنے کو، اپن بولتے ہیں چلو ٹھیک ہے ریڈی ہیں ہم، چلو جائیں گے، آج یہاں پہ 10 منٹ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے ہم بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی ابراہیم علیہ السلام کو بولتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام فوراً اس پہ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، فوراً اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، فوراً اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو ہم بھی صحیح طریقے سے فالو کریں گے، سب کچھ مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی ٹائٹل دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے بولتے ہیں نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ ہم سے بولتے ہیں سچ بولو، جھوٹ مت بولو، اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں پیرنٹس کی بات مانو، اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ اچھے بنو، چیٹنگ مت کرو، جو اسکول میں آپ کو ٹیچرز آپ کو ہوم ورک دیں، جو بھی آپ کے کلاس کا ٹائم ہو اس کلاس کے ٹائم کو پراپرلی پڑھو، اچھے سے پڑھو، نماز کو جیسی نماز کا ٹائم ہو جائے نماز پڑھو۔ تو اگر ہم یہ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بنا لیں گے؟ اپنا دوست بنا لیں گے، اپنا فرینڈ بنا لیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے فرینڈ بن جائیں گے تو ہم کتنے اچھے انسان ہو جائیں گے۔ پھر اپنے فرینڈ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو بھی کہیں گے، ہم جو بھی ریکویسٹ کریں گے، جو بھی دعا کریں گے، جو بھی ہماری وشز ہوں گی، جو بھی ہمارے ڈریمز ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہ کیا کر دیں گے؟ فلفل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ وہ ہم کو پورے کر دیں گے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے، دیکھو کتنے سارے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے ہم موبائل میں بزی رہتے ہیں، ہم نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم دوسرے کام کرتے رہتے ہیں، ابو ہمارے بول رہے ہوتے ہیں، امی ہماری بول رہی ہوتی ہیں، بار بار بول رہی ہوتی ہیں کہ موبائل رکھ دو، کھانا کھا لو، نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھ لو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ امی کی بات کو نہیں سنتے ہیں، ہم کس کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ؟ شیطان کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے فرینڈ نہیں بنیں گے، شیطان ہمارا فرینڈ بن جاتا ہے، شیطان ہمارا دوست بن جاتا ہے۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام میں نے بولا ایک دم چھوٹے سے تھے، اپنی ایج کے تھے، جتنے آپ لوگ ہیں سب لوگ، کوئی 10 کوئی 11 کوئی 12 10 11 12، اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو آ کے شیطان پریشان کرتا ہے کہ تم بھاگ جاؤ تمہارے ابو تم کو کاٹ دیں گے، تو وہ پتھر اٹھا کے مارتے ہیں کہ تم کیوں آ رہے ہو بیچ میں، ہمارے ابو ہیں، ہمارے ابو جو آرڈر کرتے ہیں ہم ان کو مانیں گے کہ تم کو مانیں گے؟ تو ہمارے ابو اگر آرڈر کرتے ہیں، ہم کو منع کرتے ہیں موبائل سے دور ہونے کا، اگر ابو ہم کو بولتے ہیں نماز پڑھنے کا، تو ہم فوراً مان جائیں گے، ہم ان سے ایرگیو نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پھر ہم فرینڈ بن جائیں گے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانیں گے، ابو کی بات کو نہیں مانیں گے، تو شیطان ہمارا فرینڈ بن جائے گا۔ تو کون اچھا فرینڈ ہے، شیطان یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ. اب اسماعیل علیہ السلام کے کتنے سال ہو گئے، کتنے ہزار کے ہزار کے ہزار سال ہو گئے، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ جب تک مسلمان رہیں گے، جتنے بھی مسلمان رہیں گے، ہم ان کو کیا بولتے ہیں کہ وہ بقرعید کے دن قربانی کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اپنے بیٹے کو کاٹنے کے لیے آئے تھے، تو تم لوگ بیٹے کو مت کاٹو، کس کو کاٹو؟ بکروں کو کاٹو۔ تو آج جو بقرعید کے دن ہوگا، ابھی بقرعید آنے والی ہے نا، 7 جون کو بقرعید ہے، تو بقرعید میں قربانی ہوتی ہے،
تو بکرا اسی لیے کاٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر کیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے چلے گئے تھے اور بیٹے کی قربانی دینے کے لیے ریڈی ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، اب جتنے بھی مسلمان آئیں گے، جب تک دنیا رہے گی، جب تک مسلمان رہیں گے، تو مسلمانوں کو قربانی کرنی رہے گی. وہ کیا کریں گے، بکرا کاٹیں گے، اور پھر بکرا کاٹنے کے بعد میں خود کھائیں گے، اور اس کے بعد میں اپنے دوستوں کو بھی دیں گے، اپنے ریلیٹیوز کو بھی دیں گے، اور جو غریب ہوں گے، جو بیچارے کھانے کو نہیں ملتا ہے ان کو بھی پہنچائیں گے، ان کو بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس چیز سے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو ہمیشہ فالو کرنا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو کیا کرنا ہے، ماننا ہے. اور جب بقرعید ہوگی تو بقرعید میں ہم کو اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرنا ہے کہ آج ہمارا بکرا لیٹا ہے ذبح ہونے کو. ایک دن اسماعیل علیہ السلام اپنے ابو کی بات مان کے ریڈی تھے، ایک دن وہ لیٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا ہے کسی کو تکلیف ہو. اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا ہے کسی کو کوئی پریشان ہو. اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا ہے کسی کا خون بہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا. صرف ابراہیم علیہ السلام کو ٹیسٹ کر رہے تھے کہ وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے ان کی بات کو. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اگر کچھ آرڈر کرتے ہیں، اگر نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم کو بولتے ہیں نماز پڑھو، تو ہمیں اچھے کے لیے بولتے ہیں کہ ہم اچھے رہیں گے. ہم جب وضو کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، تو آنکھوں کی جو بیماری ہوتی ہیں، فیس کی جو بیماری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں. وضو کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی ہیلتھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے میں گلو دیتے ہیں، روشنی دیتے ہیں. ہمارا چہرہ، ہمارا فیس اچھا ہو جاتا ہے، ہماری زبان اچھی رہتی ہے، ہماری باڈی اچھی رہتی ہے نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو فالو کرنا ہے. اوکے. اور قربانی کے دن ہم کو یاد کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی کیسی قربانی دیے تھے. اور ابھی ہم پلان کریں گے کہ ہم کبھی بھی شیطان کی باتوں کو نہیں مانیں گے. ہم نماز کو پراپرلی پڑھیں گے، امی ابو جو بولیں گے، اسکول ٹیچر سے جو بولیں گے، ان کی بات مانیں گے. جب ان کی بات مانیں گے تو ہم فرینڈس آف اللہ ہو جائیں گے، اللہ ہمارے فرینڈس ہو جائیں گے، اور ہم اللہ کے فرینڈ ہو جائیں گے. اور اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، شیطان کی بات مانیں گے، تو شیطان اتنا خراب ہے، اتنا برا ہے کہ وہ پھر ہمارا فرینڈ ہو جائے گا. جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے، جب ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، تو وہ ہم کو آ کے کمپنی دے گا. اور وہ نہ ہاتھ دھوتا ہے، نہ منہ دھوتا ہے، گندا رہتا ہے. اس کے نیلز جو رہتے ہیں اتنے بڑے بڑے رہتے ہیں، ایک دم بیکار طریقے سے وہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے. اور جب ہم کہیں جاتے ہیں، ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ میں ہو جاتا ہے. اور اگر ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ میں، جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو ہمیں کس کو کمپنی بنانا ہے اپنا؟ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو. شیطان سے دور رہنا ہے. اور شیطان سے دور رہنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے نماز پڑھنا ہے. ہم نے نماز پوری پڑھنا ہے. سب لوگ کریں گے؟ Yes. Yes, sir. انشاءاللہ Inshallah. انشاءاللہ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو ہے، جو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں بقرعید کے دن، یہ اسماعیل علیہ السلام، ان کے ابو کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام. ان دونوں لوگوں کی قربانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ آج بھی سارے مسلمانوں کو آرڈر کیے کہ تم کو کرنا ہے.